لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ مورخہ 16 جنوری سن 2006 حضرت مولانا قاری رب نواز حنفی صاحب مناظرہ کورس میں خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے سنت یا بدعت۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 637081۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ مالک الملک نے اپنی محبت کا معیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بتلایا ہے کہ جس کے اندر جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہوگی وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب بن جائے گا، اور جس کے اندر نبی کی اتباع نہ ہو بلکہ اپنے نفس کی اتباع ہو، ایسا شخص جتنے بھی دعوے کرے محبت رسول کے یا اللہ کی محبت کے، وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں میں اللہ نے بہترین نمونہ بنا کے ہمیں دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، ایسا کامل اور اکمل دین کی قیامت تک اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی سنت کے طریقوں کے خلاف جو طریقہ بنا لیا جائے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ایک ملک کا کوئی آدمی، کچھ لوگ مل کر قانون بناتے ہیں۔ اب اس قانون کو اس ملک کے اندر لاگو کیا جاتا ہے۔ اب وہاں کے بسنے والے باشندوں میں سے کوئی بھی اس قانون میں ذرا سی بھی ترمیم کرے تو برداشت نہیں ہوتا، اور اس کو قانوناً جرم تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اگر کچھ قانون بنائے، اس میں اپنی طرف سے ترمیم کر کے یا اضافے کر کے انسان ان کاموں پر چلے، اس قانون پہ چلے، تو اللہ کی عدالت میں بھی ایسے کام قبول نہیں ہیں۔ رضاخانیوں کے یہاں ایک یہ شیوہ ہے کہ وہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی بدعات ضرور نکالتے ہیں۔ یہ تو ہم بدعت کی پہچان میں بتلائیں گے، تقریباً 13-14 پہچانے اور بدعت پہچاننے کے اصول، جس سے آپ کو انشاءاللہ ہر بدعت کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ اس میں ایک یہ بھی آئے گا کہ بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ بدعت ہر دور میں تبدیل ہوتی ہے، اس میں جدت آتی ہے، یا تبدیل ہوگی یا اسی کے اندر جدت آ جائے گی۔ پہلے کتھئی تھی، پھر ہری ہو گئی، تبدیلی آئی۔ جدید کس طرح ہوا؟ نئی چیز کس طرح آئی؟ پہلے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام سے، اب بہت سی جگہوں پہ اذان کے بعد بھی ہے یا نہیں؟ اور پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جب تک سولجر بازار گلزار حبیب میں یہ لوگ تھے، اس وقت تک ان کی پگڑی کا رنگ ہرا تھا۔ وہاں سے اختلاف ہوئے، الگ بنایا اپنا مسجد زرار، تو اب جو ہے وہ رنگ ہو گیا ہرا۔ حالانکہ یہ ہرا امامہ کہیں سے ثابت تو نہیں ہے، خود امجدیہ کا فتویٰ ہے، بریلیوں کا جو امجدیہ مدرسہ ہے، جس میں عظیم الشان دور حدیث ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔
بہت بڑی دور حدیث جس میں ہم پچھلے دنوں گئے تو پتہ چلا 20 طالب علم شریک ہیں. دارالفتہ کو دیکھا ایک مفتی بھی نہیں تھا، مفتہ کھانے گیا ہوا تھا کہیں، ایک بھی نہیں. ایک طالب علم سے پوچھا کتب خانہ کیا کہاں ہے تو کہنے لگا استنجا خانہ. یہ حال ہے ادھر کا. بہرحال وہاں کا فتویٰ جو جاری ہوا کہ صرف سفید امامہ پہننا سنت ہے، ہرا مجوسیوں کی نشانی ہے، 4-5 صفحات پر مشتمل وہ فتویٰ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے کل چھپ کے آ جائے گا شام تک، پرسوں شاید مل جائے. فون پہ بات ہوئی جس ساتھی کے ذمہ لگایا ہے تو انشاءاللہ العزیز چھپ جائے گا. تو یہ تھا پہلے اکٹھا ہی، پھر ہرا ہوا. ہمارے یہاں خاموش کالونی میں ایک ساتھی کو ہم سمجھا رہے تھے، بہت متعصب قسم کا بدعتی. تو میں نے کہا یار یہ لوگوں نے تمہارے کانوں میں بھرے ہوئے کہ نبی کو نہیں مانتے، اس کو نہیں، یہ سب ایسی ڈھکوسلے جھوٹ ہیں. میں نے کہا بات تو سنا کرو، سن کے پھر فیصلہ کرو. تو میں نے کہا میں خود پہلے بریلوی تھا، ہری پگڑی میں نے خود پہنی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. بچپن میں نہیں سمجھ تھی، چڑھ گیا، پہن کے گھر پہ گیا تو والد صاحب کی ڈانٹ پڑی. وہ شاید پہلے سے واقف تھے ان سے. اس وقت افسوس ہوا کہ ہمارے ابو ہمیں پگڑی سے منع کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک جزائے خیر دے اپنی طرف سے ہمارے والدین کو، انہوں نے رہنمائی فرمائی. تو میں نے اس ساتھی سے کہا میں نے خود ہری پگڑی پہنی. کہہ رہے کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے کہا تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگا جھوٹ، اس وقت تو ہری پگڑی تھی نہیں. تو میں نے کہا مان گئے نا کہ نہیں تھی، یہ بات تو نے خود کہہ دی. اب اوپر کا خون اوپر، نیچے کا نیچے، رنگ ہی اڑ گیا. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو خود ہی اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو یہ بات ہے مولانا. تو بدعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد جتنی بدعت کا رد فرمایا اتنا شاید کسی گناہ کا رد فرمایا. اور بدعت دین میں ہمیشہ نیکی کا نام لے کر شروع ہوتی ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان لوگوں کو گناہوں میں لگواتا، لوگ گناہ سے توبہ کرتے، اللہ پاک معاف کر دیتا. اللہ نے وعدہ کیا تھا شیطان سے تو میرے بندوں کو ورغلائے گا، وہ معافی مانگیں گے، میں معاف کر دوں گا. اب بندے نے جو گناہ کیا، توبہ کی سچے دل سے، اللہ نے معاف کر دیا. شیطان نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، گناہ اتنی مشکل سے کرواتا ہوں، توبہ کرتا ہے، ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے. تو اس نے پینترا یہ بدلا کہ لوگوں کو ایسے گناہوں میں مبتلا کروایا جس کو لوگ گناہ ہی نہ سمجھیں. اس نے ایسے گناہوں میں لگوایا. اب جب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیا خاک کریں گے؟ توبہ بھی نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بدعتی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، اس کی توبہ کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب گناہ ہی نہ سمجھے تو اس سے توبہ کیوں کرے؟ اس لیے اس نے یہ پیترا بدلا. اور دیکھیں، ایک کام جتنا پیارا نظر آتا ہو، جتنا اچھا نظر آتا ہو، لیکن صحابہ تابعین اور تبع تابعین، یہ قرون ثلاثہ جو ہیں خیر القرون، ان کے دور میں جو کام نہیں ہوا، ان حضرات نے اس کو نہیں کیا، وہ کام دین نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا پیارا کیوں نہ نظر آتا ہو. اور جتنا اللہ کے نبی نے کیا اتنا ہی کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ تو پہلے تو بدعت کی مختصر سی تعریف سمجھ لیں، پھر اس پہ بات کریں گے نا. بدعت کے لغوی معنی تو ہیں، بدعت ابتداء کا اسم ہے جس کے معنی ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کی اصطلاحی تعریف علامہ سعد الدین تفتزانی نے شرح مقاصد میں جو کی ہے وہ یہ ہے، ان البدعۃ المذمومۃ هو المحدث فی الدین من غیر
ان یکونا فی عہد الصحابۃ والتابعین ولا دل علیہ دلیل الشرعی. یعنی بدعت اس کام کو کہتے ہیں جو دین میں نئی بات ایجاد کر لی ہو اور وہ بات عہد صحابہ اور تابعین میں نہ ہوئی ہو. اور آسان لفظوں میں بدعت کی تعریف یہ سمجھ لیں کہ جو کام صحابہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں اور تبع تابعین کے زمانے میں، یہ جو نبی کا زمانہ ہے یہی صحابہ کا زمانہ ہے. تو خیر القرون، قرون ثلاثہ، تین زمانے جو ہیں صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ان تین زمانوں میں کوئی کام نہیں ہوا، بعد والے لوگ اس کو دین سمجھ کے کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اس تعریف کی تائید کون سی حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرونی کرنی، بہترین زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا، ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا. یہ تین زمانے ہیں جن میں کوئی کام ہوا، ان تین زمانوں میں کوئی کام نہیں ہوا، بعد والے لوگوں نے اس کام کو دین سمجھ کے ایجاد کر لیا. یہ کام کیا ہے؟ بدعت. اب ایک بدعتی اگر کہنے لگا کہ پنکھے، ٹیوب لائٹیں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، گھڑیاں، چشمے، یہ بھی تو حضور، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بھی بدعت. ہاں تو بیٹا پھر تو بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، تو بھی بدعت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تعریف کیا ہوئی؟ ایک حدیث سے اور سمجھ لیں بدعت کی تعریف کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ من امرنا پر ٹک کرو تاکہ یاد رہے، جس نے نئی بات ایجاد کر دی، فی امرنا ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، جو کہ اس دین میں سے نہیں تھی، فہو رد، ایسی بات مردود ہے. تو یہ پنکھے، ٹیوب لائٹ، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، گھڑیاں، چشمے، یہ مولانا دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے. اس کو کسی نے دین نہیں کہا کہ پنکھا نہ چلاؤ تو نماز نہیں ہوگی. یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ مائک میں نماز نہ پڑھاؤ تو نماز نہیں ہوگی. یہ کسی نے بھی نہیں کہا جہاز میں سفر نہ کرو تو تمہارا حج نہیں ہوگا. اس کو دین ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہاں آپ نے کہا کہ انگوٹھے نہ چومو تو بخشش نہیں ہوگی، اذان سے پہلے ٹکڑے نہ لگاؤ تو اذان صحیح نہیں، جمعے کے بعد کھڑے ہو کر سب مل کر جو کچھ کرو جو کرتے ہیں نہ کیا تو جمعہ صحیح نہیں. یہ جو قیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ مردے کے اس پر تیسرے دن، 7ویں دن، 8ویں دن، 11ویں دن، 40ویں دن برسی یہ نہ ہوا تو بخشش نہیں، یہ جو دین سمجھ کے کیے جا رہا ہے مولانا، یہ جو ہے وہ بدعت ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی کبھی بدعت کی تعریف کسی جلسے میں، کسی مسجد میں بیان کریں تو اس میں اس کی وضاحت کریں کہ جو کام اس زمانے میں نہیں ہوا، بعد والے لوگ اس کو دین سمجھ کے کریں گے تو یہ بدعت ہے. اب دیکھیں، بات سمجھنا اور سمجھ میں آ گئی تو بدعت کی تعریف اور بدعت کی حقیقت بھی سمجھ جاؤ گے اور مزہ بھی آئے گا. بات یہ ہے کہ جو چیزیں خیر القرون کے بعد ایجاد ہوئی، پہلے سمجھ لیں پھر بعد میں لکھ لیں. جو چیزیں خیر القرون تو سمجھ میں آ گیا نا، یہی تین زمانے. جو چیزیں خیر القرون کے زمانے کے بعد ایجاد ہوئیں تو دیکھیں گے کہ اس کا سبب جدید ہے یا نہیں، اس کا سبب جدید ہے یا نہیں.
اگر اس کا سبب جدید ہے لیکن یہ سبب کسی شرعی حکم کے لیے موقوف ہو اور اس کے بغیر وہ شرعی حکم پورا نہیں ہو سکتا تو یہ جدید سبب لے لینا یہ بدعت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر دین کا سیکھنا یہ شرعی حکم ہے یا نہیں؟ جہاد شرعی حکم ہے یا نہیں؟ یہ شرعی حکم ہے. لیکن اب جو تلواریں چھوڑ کر اسلحے پر آ گئے ہیں تو دین کا یہ جو حکم تھا جہاد، یہ تو سبب تو پرانا تھا، لیکن اس کے لیے جو آلے استعمال ہو رہے ہیں یہ اس وقت نہیں تھے. تو اب یہ جو دین کا حکم ہے یہ اس نئے سبب پر موقوف ہے کہ جب تک اس نئے سبب کو حاصل نہ کیا جائے اس وقت تک اس شرعی حکم کو پورا نہیں کیا جا سکتا. لہذا کوئی نیا سبب کسی شرعی حکم کو پورا کرنے پر موقوف ہو کہ اس نئے سبب کے بغیر وہ شرعی حکم پورا نہیں ہو سکتا تو اس نئے سبب کو لے لینا یہ بدعت نہیں ہے. جیسے پہلے جہاد تلوار سے ہوتا تھا، اب جہاد کسی اور اسلحے سے ہو رہا ہے تو جہاد شرعی حکم تو ہے لیکن اب یہ اس جدید سبب کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کو لے لینا یہ بدعت. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کتاب کو تدوینی صورت میں لانا، کتابوں کو مدون کرنا، یہ نصاب تیار کرنا، یہ بھی تو صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور میں نہیں تھا. تو بھائی آپ مجھے بتلائیں علم کا حاصل کرنا شرعی حکم ہے یا نہیں ہے؟ علم کا حاصل کرنا شرعی حکم. ہمیں شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے علم حاصل کرنے کے بارے میں تاکید فرمائی، قرآن کریم علم حاصل کرنے کے بارے میں تاکید کرتا ہے. تو اب چونکہ پہلے حافظے اتنے قوی تھے کہ سینہ بسینہ ساری چیزیں یاد ہو جاتی تھی، کتابوں کو مدون کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو آگے چل کے حافظے جب کمزور ہوئے تو اب چونکہ یہ دینی علم کے حاصل کرنا جو شرعی حکم ہے یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کسی کتاب کو ہم دیکھ کے یاد نہ کریں، بار بار رٹا نہ لگائیں، اس تک سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اس کو پڑھے نہیں. تو اب یہ سبب جدید جو ہوا وہ کسی دینی حکم کو پورا کرنے پر موقوف تھا اور اس کے بغیر، اس نئے سبب کے بغیر وہ دینی حکم پورا نہیں ہو پاتا اور اس کے بغیر وہ حکم پورا ہو بھی نہیں سکتا. تو اس نئے سبب کو لے لینا یہ بدعت نہیں ہے. لیکن دوسری چیز یہ کہ سبب قدیم ہے، سبب قدیم ہے لیکن سبب قدیم ہونے کے باوجود صحابہ تابعین تبع تابعین نے وہ کام نہیں کیا تو ایسا کام پھر دین نہیں ہو سکتا. مثال، یہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب نبی کی پیدائش ہے نا، اس کی سبب مانے وجہ. اس کا سبب کیا ہے؟ نبی کی پیدائش. تو دیکھو یہ سبب نبی کی پیدائش کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہو گیا یا نہیں؟ صحابہ کے دور میں تھا یا نہیں؟ یہ سبب تھا یا نہیں یا ابھی ہوا ہے؟ نبی کی پیدائش پہلے ہوئی تھی یا نہیں؟ صحابہ کو بھی معلوم تھا یا نہیں؟ تابعین کو بھی معلوم تھا یا نہیں؟ تبع تابعین کو بھی معلوم تھا یا نہیں؟ تو سبب پہلے سے تھا لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے کبھی نبی کی پیدائش والے دن وہ کام نہیں کیے جو آج دنیا کرتی ہے. تو اب سبب ہے قدیم، اس کو صحابہ تابعین تبع تابعین نے استعمال نہیں کیا تو آپ مجھے بتائیں بعد والے لوگ اگر اس کو استعمال کریں گے یہ دین ہو سکتا ہے؟ پوش ہے یا نہ پوش ہے؟ توحید-سنت.com. اسی طرح تیجے 40ویں کا سبب کیا ہے؟ موت. کیا ہے؟ یہ پہلے بھی ہوتی تھی. تیجے 40ویں کا سبب یہ موت ہے، موت ہوتی ہے تبھی تو تیجے 40واں کرتے ہیں. تو موتیں پہلے بھی ہوتی تھی، خیر القرون میں بھی ہوتی تھی لیکن کبھی ان حضرات نے یہ کام کیا نہیں کیا. تو جو تلواروں والا سبب ہے یہ اس وقت پیش نہیں آیا، کلاشن کوفوں والا سبب ہے وہ پیش نہیں آیا. کتابوں کی تدوین کا سبب یہ اس وقت پیش نہیں آیا. جب اس وقت پیش نہیں آیا تو حضرات نے کیا بھی نہیں. لیکن اب چونکہ کسی شرعی حکم اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا اس نئے سبب کو، جدید سبب کو لے لینا اس کو بدعت نہیں کہتے. اب بدعتی جو ہیں
وہ بدعت کے حق ہونے پر ایک دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جو یہ صلاۃ و سلام ایجاد کیے، قبروں پہ اذانیں ایجاد کی، جو بھی کچھ کیا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے جس کام کو، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ کام فہو عند اللہ حسن، وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو دیکھو یہ کیا نام ہے، اذانوں سے پہلے صلاۃ کو مسلمان اب اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح میلاد کے جلوسوں کو مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں، تیجے چالیسووں کو مسلمان اچھا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا یہ صحیح ہے۔ تو یہ مسلمان سمجھا ہی کس نے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ مسلمان اچھا ہے سمجھ رہے ہیں، اس لیے یہ دین بھی صحیح ہے، یہ بات اللہ کے نزدیک بھی صحیح ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلمون حسنا، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھے فهو عند اللہ حسن، وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ تو بھائی یہ سمجھ لیں، ہم بدعتیوں سے پہلا سوال یہ کریں گے کہ ما رآہ المسلمون میں جو ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں، تو رآہ المسلمون میں جو الف لام ہے، اگر ہم یہ استغراق کے لیے لے لیں، اس سے معنی استغراق مراد لیں، تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کام کو تمام مسلمان اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ الف لام اگر استغراق کے لیے لیا جائے تو معنی یہی ہوگا یا نہیں؟ یعنی جب سے پہلا مسلمان ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آ رہے ہیں، وہ جب تک کسی کام کو اچھا نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو بدعتیوں سے کہ اگر الف لام استغراق کا ہے تو آپ کی دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر الف لام جنس کا مراد لے لو تو مسلمانوں میں جتنے بھی فریق ہیں، جتنے بھی فرقے آئیں گے، مراد یہ ہوگی کہ جس کو وہ سارے کے سارے 73 کے 73 اچھا سمجھیں وہ جو ہے کام صحیح ہوگا۔ یہ بھی آپ کا مراد نہیں، اور یہ بھی بدعتی اس سے مراد نہیں لیتے، بلکہ وہ تو یہ چند لوگوں کے مراد لیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے یہاں نہ الف لام استغراق کا ہے، نہ الف لام جنس کا ہے، بلکہ یہ الف لام عہد کا ہے، اور معہود وہ صحابہ کرام ہیں۔ معہود کون ہے؟ یعنی جس کام کو صحابہ اچھا سمجھیں وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے کہا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا اس لیے نہیں پڑھتا کہ قرآن میں ان الصلاۃ تنہا، نماز اکیلے پڑھ لے۔ نہیں، مسجد میں کیوں نہیں پڑھتا؟ جماعت سے کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کہنے لگا نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے پاس نہ جانا، نماز کے قریب نہ جانا، وہ آگے نہیں پڑھتا۔ تو یہ تو دھوکہ آپ دے رہے ہیں کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، اور عام مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہو۔ پوری حدیث تو آدمی پڑھ کے سنائے۔ پوری حدیث یہ ہے ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه ثم نظر فی قلوب الناس بعده فاختار له واصحابه۔ اللہ نے ساری دنیا میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی علیہ السلام کو چنا اور نبی علیہ السلام کو منتخب کیا۔ ثم نظر فی قلوب الناس، پھر اللہ نے تمام لوگوں کو دیکھا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمام لوگوں کو دیکھا، فاختار له اصحابہ، تو اللہ نے صحابہ کو چن لیا، فجعلهم انصار دینہ، اور ان صحابہ کو اللہ نے دین کا معاون بنا دیا، ووزراء نبیہ، نبی کا وزیر بنا دیا۔ فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو یہ مسلمان اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ تو ہے صحابہ کے لیے۔ 43 یہ حدیث پوری لکھنے، 43 صفحہ 33، 43 صفحہ 33۔ تو المسلمون عہد کے لیے، صحابہ معہود ہیں، اس کا قرینہ یہ مکمل حدیث ہے کہ اللہ نے پوری دنیا میں لوگوں کے قلوب کو دیکھا، نبی علیہ السلام کو پسند کیا، انسانوں کو دیکھا، انسانوں میں نبی کے لیے نبی کے صحابہ کو پسند کیا،
اور پھر فجعلہم انصار دینہ، ان کو دین کا معاون بنایا، ووزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا وزیر بنایا۔ اب فرمایا فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ فما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو یہ مسلمان اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ تو پتہ چلا جس کو صحابہ اچھا سمجھے وہ کام اللہ کے نزدیک ہاں اچھا ہے۔ اور اپنے حق پر ہمیشہ معیار صحابہ کو بنا کے جب چلیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے زیادہ تو وہ میرے حالات کو، میرے اندازے کو، میرے انداز کو، میرے طریقے کو، میرے مزاج کو زیادہ سمجھتا ہوگا یہ جو 10 سال بعد پیدا ہوگا جو ساتھ ہے۔ تو صحابہ اکرام کسی کام کو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، کسی حدیث کو بہتر سمجھتے ہیں، یا 1400 سال بعد جو غیر مجلد پیدا ہو کے تحقیق کرے وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں؟ بتاؤ، دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ کا قول ہی حجت نہیں، حضرت عمر کی بات کا معتبری ہونا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ شمع محمدی میں ہے نا غیر مقلدین نے کہ حضرت عمر کی بات کا اعتبار نہیں ہے، ہیڈنگ دیے حضرت عمر کی بات کا معتبر نہ ہونا، یہ سرخی ہے۔ پھر دلیل اس کے تحت یہ کہا ہے کہ چونکہ 3 تراویح حضرت عمر نے شروع کیے اس لیے ان کی بات کی کوئی ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، تیری زبان سے نکلتا ہی حق ہے۔ تو ہمیشہ جب بدعت کی بات کرو تو صرف یہ بات نہ کرنا کہ قرآن اور حدیث جو اللہ کے نبی نے کیا وہ کرو، جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ، ساتھ میں صحابہ تابعین تبع تابعین کا ذکر بھی کرو کہ غیر مقلدین کی راہ ہموار نہ ہو۔ ہاں وجدت الشیء وغابۃ کالاشیاء، ایک چیز کو حاصل کرو اور ہزاروں چیزیں ہاتھ سے چھوٹ جائیں تو معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ساتھ میں کیونکہ جس انسان نے صحابہ کی تحقیق پہ عمل کیا اور صحابہ کے طریقے اور سنت کہتے ہی اس عمل کو ہیں، جو کام نبی سے دیکھا صحابہ نے اور صحابہ نے جو عمل کیا ہو وہ سنت ہوتا ہے۔ نبی کی ہر بات وہ سنت نہیں ہے، سنت وہ ہوتی ہے جو امتی کریں، جو امت بھی کر سکے۔ نبی کی ہر بات سنت نہیں بلکہ جو کام صحابہ نے کیا وہ سنت ہے تو نبی سے لیا لیکن کیا صحابہ نے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح کیے، یہ تو حدیث ہے لیکن سنت ہے؟ اب کوئی صوفی صاحب کہے نہیں جی حدیث میں آیا 11 نکاح، میں تو 11 نکاح کروں گا، تو اتنی طاقت کہاں ہے تیرے اندر، 2 کو سنبھال نہیں سکتا اور پھر 11 کا سوچ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، ہم پر ہے، حدیث تو ہے لیکن سنت۔ نبی علیہ السلام سوتے تھے، سونے سے اللہ کے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی صوفی صاحب سو کے اٹھے اور خوب اس نے دھماکے کیے اور جائے اور کہے کہ جی میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا رات کو، اللہ کے نبی اٹھتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے، تو حدیث تو ہے لیکن سنت ہے یہ؟ اللہ کے نبی کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ہم یہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جو صحابہ نے کیا اس کام کو ہم دیکھیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام ہو وہ کام حجت نہیں، اور نبی کے صحابہ کے طریقے سے ہٹنا یہ رسول کی مخالفت ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن دیکھو، غیر مقلدین کو بھی بتاؤ، بدعتیوں کو بھی بتاؤ۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس نے رسول کی مخالفت کی، اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو گئی، اس کے بعد اس نے رسول کی مخالفت کی۔ یا اللہ یہ رسول کی مخالفت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا رسول کی مخالفت اس طرح ہوگی، یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کا راستہ چھوڑ دیا۔ جس نے مومنین کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام مراد ہیں۔ تو جس نے مومنین کا راستہ چھوڑ دیا اس نے رسول کی مخالفت کی۔ پتہ چلا جس نے 20 تراویح کو چھوڑ دیا وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ جو 3 طلاقوں کو چھوڑ رہا ہے وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟
جو اذانوں پہ ٹکڑے لگا کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ رہا ہے وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ جو قبروں پہ اذانیں دے کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ گیا کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ تو دیکھو اللہ کا قرآن پڑھو تو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ بھی یہاں پر معیار صحابہ کو بتلا رہے ہیں کہ صحابہ کے رستے سے چھوڑ جانا، صحابہ کے رستے کو چھوڑ دینا، یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ تو یہ المسلمون سے کون مراد ہے جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب بدعت پہچاننے کے کچھ اصول، دوسری معنوں میں یہ بات بھی آپ ہیڈنگ کے طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنا پر بدعت پیدا ہو جاتی ہے، جن وجوہات کی بنا پر بدعت پیدا ہو جاتی ہے اور بدعت پہچاننے کے پہلا اصول یہ کہ دیکھیں شریعت نے، لکھتے بھی جائیں بھلے، شریعت نے ایک کام کسی خاص جگہ کے لیے متعین کیا ہو، شریعت نے کام کسی خاص جگہ کے لیے متعین کیا ہو، اب اس کام کو اس خاص جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پہ کرنا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی بدعت ہوتی ہے۔ شریعت نے ایک کام کسی خاص جگہ پر متعین کیا، اس کام کو اس خاص جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ کرنا، یہ کیا؟ بدعت۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال نمبر 1 کہ شریعت نے طواف کس جگہ مشروع کیا؟ ایک خاص مقام۔ اب اس طواف کے عمل کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اچھا یہ بات بھی یاد رکھنا، ذیل میں بات آ گئی کہ بدعت کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، درجات ہیں۔ بعض بدعت کفر ہے، بعض بدعت حرام ہے، بعض بدعت مکروہ ہے۔ ہر بدعت کو آپ کفر نہیں کہہ سکیں گے، ہر بدعت کو آپ حرام نہیں کہہ سکیں گے۔ تو اب بیت اللہ کا طواف، اب اس طواف کو ہٹا کے قبروں پہ شروع کر دینا، مزاروں کے ارد گرد شروع کر دینا، تو یہ کیا ہو گیا؟ شریعت نے اذان خاص جگہوں پر مشروع فرمائی ہے، بتائی ہے۔ بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان دو، نماز کا وقت ہو جائے اذان دو، کوئی جل گیا اس کے قریب اذان دو۔ یہ خاص جگہ، خاص مقام بتا دیے شریعت نے اذان کے۔ اب اس اذان کو ان خاص جگہوں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہوں پہ بھی شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ جیسے قبر پہ بدعتی اذان دیتے ہیں، مردے کو دفنا دیا اس کے بعد اذان دیں گے کہ مردے نے نماز بھی پڑھنی ہے، اور پھر وہاں تو اذانیں شروع ہوئیں۔ اب جو ہیں جب یہ ستمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے عیسائیوں کا، اور ان کا سال جو آخری دن ہوتا ہے جس میں خوب فائرنگ ہوتی ہے، اس دن 12 جیسے ہی بجتے ہیں رات کے، یہ اذانیں شروع کر دیتے ہیں، بہت سی جگہ اذانیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہاں سے اذان اٹھا کے کہاں لے آئے۔ اب دیکھیں حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے جیسی چھینک ماری اور کہا السلام علیکم، تو ساتھ میں سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا علیک وعلی امک، تجھ پہ بھی سلام ہو، تیری ماں پہ بھی سلام ہو۔ تو وہ غصے ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو سالم بن عبید نے فرمایا میں نے وہی عمل کیا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے بھی کسی کو چھینک آئی اور اس نے السلام علیکم کہا تو اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا۔ اور بھائی یہ سلام کا مقام نہیں ہے، اس جگہ پہ الحمدللہ مشروع ہے، سلام جو ہے کسی اور جگہوں پر مشروع کیا گیا ہے۔ لہذا جس جگہ پر شریعت نے کوئی خاص جگہ پہ کوئی خاص کام مشروع کیا ہو اس کو کسی دوسری جگہ کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اصول، شریعت نے ایک کام مطلق رکھا ہو، شریعت نے ایک کام کا حکم مطلقاً دیا ہو، شریعت نے کام کا حکم مطلقاً دیا ہو، اس کو مقید کر لینا یہ بھی بدعت ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق میں چلے گا، مقید اپنی قیدوں کے ساتھ چلے گا۔ تو شریعت نے ایک کام مطلق کیا، اس مطلق کام کو مقید کر لینا شرطوں کے ساتھ، یہ کیا ہو جائے گا؟
جیسے مثال کے طور پہ ایصال ثواب، شریعت نے مطلقاً کہا کوئی مر جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرو. اب وہ ایصال ثواب سپارہ پڑھ کے بھی ہو سکتا ہے، ذکر کر کے بھی، غریب کو کھانا کھلا کر بھی. لیکن اب اس کو مقید کر لینا ایصال ثواب کو اس چیز سے کہ کھانا ہی کھلانا ہے. جو کھانا نہیں کھلائے گا اس کے مردے کی بخشش ہی نہیں ہوگی. کہتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. میں نے کہا مردودوں کو مدینے میں جگہ نہیں ملتی ہے. تو اب مطلق حکم تھا کہ سارے ثواب کرو، اس میں قیدیں لگا لینا، یہ بھی ہے یہ بھی ہے. دنوں کی قید لگانا الگ، چیزوں کی قید لگانا الگ. عرفان شریعت احمد رضا خان کا رسالہ ہے، اس میں اس سے کسی نے پوچھا حضرت ایصال سوئم کے چھوارے کتنے ہونے چاہیے؟ الجواب، شریعت نے کوئی خاص مقدار متعین نہیں کی، اتنے ہوں کہ 70,000 کی تعداد پوری ہو جائے. جب شریعت نے نہیں کی تو کون ہوتا ہے اس کو پھر بتانے والا؟ اور مولانا 70,000 چھوارے اگر ہوں تو کتنے من بنتے ہیں؟ اس غریب پہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ جب شریعت نے نہیں بتائی تو کہہ دو بھائی جتنا مرضی ہے، جن کا تعین بھی نہ کرو. سوئم کی بات ہم نے کی تھی، کسی دن بھی کرو. ہمارے فاروقی صاحب کہا کرتے تھے کہ تیرے آدمی کو کوئی پولیس والا لے جاتا ہے، فوراً کہیں سورس لڑاتے ہو کہ جی میں پولیس والوں سے، تھانے والوں سے اس کو بچا کے لاؤں، کہیں چھتر نہ مارے، فوراً کوشش کرتے ہو. اور ادھر مردہ قبر میں چلا جاتا ہے، 3 دن تک فرشتوں کے حوالے کرتے ہو، خوب گوش مالی کریں، تیسرے دن مولوی کو بلا کے سارے ثواب کرتے ہیں. طریقہ یہ کہ اس کے دفنانے سے پہلے جتنا کچھ پڑھ سکتے ہو اس کو اشارے ثواب کرو کہ قبر ٹھنڈی ہو. تو شریعت نے نہیں متعین کیا، تو کون ہوتا ہے 70,000؟ اسی لیے تو اس نے وصیت کی ہے. وصیت ہے اس کی کہ میرا دین، یہ المیزان میں بھی ہے، میرا دین جو میری کتابوں سے ثابت ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یہ اس کی وصیت تھی، میرا دین جو میری کتابوں سے ثابت ہے. علماء دنیا سے جاتے تھے تو وہ یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو دین ہے اس پہ قائم رہنا. کہ نا یہ میرا دین میری کتابوں سے ثابت ہے، اس پہ قائم رہنا، اور خوب مزے کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے. تو سمجھ میں آ گیا. تیسرا اصول، شریعت نے ایک کام انفرادی طور پہ کرنے کا حکم دیا، اس کو اجتماعی طور پہ کرنا یہ بھی بدعت ہے. شریعت نے ایک کام انفرادی طور پر کرنے کا حکم دیا، اس کو اجتماعی طور پہ کرنا یہ بھی بدعت ہے. اس پر ہم نے الحمدللہ رسالہ شاید مکمل کر لیا ہے. ہر اصول کے تحت تقریباً 10 مثالیں، ہر اصول کے تحت 10 مثالیں. یہ تو آج ایک ہی ایک دو بتا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک کام کو انفرادی طور پہ کرنے کا حکم دیا، اس کو اجتماعی کرنا. شریعت نے صلاۃ التسبیح کا حکم دیا کہ جی پڑھو، انفرادی طور پہ سب پڑھتے ہیں اور حکم بھی انفرادی طور پہ. اب شب برات ہوتی ہے یا کوئی اور لیلۃ القدر کی رات، اسپیکروں میں اعلان ہوتا ہے، حضرات اعلان سماعت فرمائیں، ہماری غوثیہ مسجد میں امام صاحب صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائیں گے، آپ حضرات شامل ہو کر بدعتی بن کے جہنم کے مستحق بنے. تو سارے پھر جمع ہو جاتے ہیں. پھر صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے وہ جماعت سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. اچھا، اور بدعت پیدا ہونے کی وجہ یا بدعت پہچاننے کا اصول یہ کہ مسائل میں من گھڑت روایات، جھوٹے قصوں کے ذریعے سے کوئی بات کو شروع کر دینا، یہ بھی بدعت ہے. من گھڑت روایات سے، جیسے کنڈے، یہ جو 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں، یہ کسی جگہ سے نہیں، وہ من گھڑت روایت ہے. من گھڑت روایات جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں کہ حضرت جعفر صادق نے کہا کہ جو میرے نام کے کنڈے کرے گا اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے، یہ ہوں گے. لکڑہارا تھا، غریب تھا، وہ کہیں چلا گیا کمانے کے لیے باہر. جب اپنے گاؤں میں ہوتا تھا کبھی لکڑیاں بکتی تھی تو کھانا کھاتا تھا، نہیں بکتی تھی تو دونوں میاں بیوی بھوکے سوتے تھے. پھر یہ باہر چلا گیا،
کئی عرصہ رہا، اس کی قسمت وہاں بھی نہ پھوٹی، صحیح نہ ہوئی۔ اس لکڑہارے کی بیوی نے وزیر کی بیوی کے یہاں نوکری کر دی، محل کے وزیر کی بیوی کے محل پہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ جعفر صادق رحمہ اللہ وہاں سے گزرے تو ایک دم محل کے دروازے پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہنے لگے آج کیا تاریخ ہے؟ لوگوں نے کہا 22 رجب۔ اچھا، جو 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے بھرے گا اس کے تمام کام پورے کروں گا، اگر کام نہ ہو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ یہ بات لکڑہارے کی بیوی نے سن لی، وہ جلدی سے گئی گھر میں کنڈے پکائے، حضرت جعفر صادق کے نام پہ دیے۔ لکڑہارا لکڑیاں کاٹ رہے، کلاڑی ہاتھ سے گری، زمین سے کھوکھلی آواز آئی، کھودا، نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ اور پھر وزیر کی بیوی وزیر کے محل کے سامنے، وہ لکڑہارا اپنے گاؤں میں آیا اور وزیر کے محل کے سامنے اپنا محل بنا دیا۔ ایک دن وزیر کی بیوی اپنے محل کی چھت پہ چڑھی اور چھت پہ چڑھ کے دیکھے، ایک دم حیران ہو گئی، وہ ہمارے محل کے سامنے کس نے محل بنا دیا؟ یعنی 6-7 سال وہ بے ہوش پڑی تھی، پھر اٹھی ہے۔ یہاں پر ایک دیوار چنائی ہوتی ہے، پورے محلے کو پتہ چلتا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ لکڑہارا جب لکڑیاں بیچتا تھا تو کھاتے تھے، اور پھر جب نہیں بکتی تھی تو دونوں بھوکے سوتے تھے۔ اور دوسری جگہ لکھا کہ کئی عرصے تک نوکری وہاں بھی نہ ملی اور نوکری کچھ نہیں ملی، کام نہیں ہوا، تو یہ جو کچھ عرصے تک پیسے نہیں بھیج رہا تھا تو لکڑہارے کی بیوی کو یہ لوگ پیسے بیچتے تھے۔ یہ کہانی لکھی ہے منشی جمیل احمد نے، رامپور کا تھا، 1906 کے اندر، کنڈے ثابت کرنے کے لیے شیعت کی طرف مائل تھا۔ اور یہ بڑے لمبے واقعات، جھوٹے قصے جو ہیں وہ گڑھ لیتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے متعلق یہ باتیں، حالانکہ کنڈے 22 رجب کو ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے یہاں نہیں ہوتے، یہ زیادہ تر پنجاب میں ہوتے ہیں۔ ہاں جی، آپ سوچ رہے کیسے ہوتے ہیں؟ وہی وہ حلوہ پوری ہوتی ہے، کھیر ہوتی ہے، اس کے بغیر تو مولوی کا ختم پورا نہیں ہوتا۔ ہاں، کھیر ہوتی ہے زیادہ، اور گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کو پکائے جاتے ہیں 22 رجب کو۔ اور پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی اس پہ جو فاتحہ کرتے ہیں، جو کھائے گا وہ 4 دیواری کے اندر، کنڈے کے کھانے کو باہر نہیں لے جا سکتے، نیاز قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ اور پھر لوگ کھاتے ہیں، زیادہ تر پنجاب کے لوگ کنڈے بھرتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں 22 رجب کو۔ اور یہ پس منظر یہ کہ 22 رجب حضرت جعفر صادق کی نہ پیدائش کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، نہ حضرت جعفر صادق کی وفات کا مہینہ بھی نہیں، پیدائش کا بھی نہیں۔ اور یہ لوگ کسی کی پیدائش یا وفات بھی یہ کرتے ہیں، ان کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، وفات جو غالباً رمضان میں ہوئی ہے۔ اب نہ پیدائش کا مہینہ نہ وفات کا، 22 رجب جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی انتقال کی تاریخ ہے۔ شیعوں نے امیر معاویہ کی وفات پر ان کے دشمنوں نے چھپ کے لوگوں کی دعوتیں کی تھیں، خوشیاں منائی تھیں کہ ابھی ان کے بیٹے کی حکومت ہے، کہیں ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو جائے۔ چھپ کے وہ دعوتیں، وہ سلسلہ یوں ہی چلتا چلتا آیا، 1906 میں سنیوں کے اندر بھی رائج کر دیا۔ نہیں تو اگر یہ کنڈے دین ہوتا تو گھر کی 4 دیواری سے باہر بھی آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے، 22 رجب کو چھپ کے کیا جاتا ہے۔ عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، اس کو باہر نہ لے کے جاؤ، یہ نہ کرو۔ اور عورتوں کے یہاں 10 بیویوں کی کہانی پڑھائی جاتی ہے گھروں میں، وہ کہانیاں، اس کے بھی یہ دستور ہے کہ برکت کے لیے لوگ قرآن پڑھاتے تھے پہلے، اب 10 بیویوں کی کہانی آئی ہے۔ اور گھر کی 4 دیواری میں صرف عورتیں پڑھیں گی، جن سے رجولیت وہاں نہیں آ سکتے، چاہے وہ 1 دن کا کیوں نہ ہو۔ 1 دن کا بچہ بھی نہیں آ سکتا 10 بیویوں کی کہانی کے پڑھانے وقت۔ کہتے ہیں کہ بیویاں بہت پردے والی تھیں، ان کا تذکرہ کسی غیر محرم کے سامنے صحیح نہیں ہے، 1 دن کے بچے کو بھی نہیں، ان کا تذکرہ مردوں کے سامنے نہیں۔ یہ جو 10 بیویاں کی کہانی چھاپی، یہ چھاپنے والے سارے خنثی مشکل تھے، پریس والے وہ سارے وہ تھے بھائی، وہ بھی تو مرد تھے۔ بیچنے والا کون ہے؟ تاج کمپنی کے قرآن والا، 10 بیویوں کی کہانی والا، یہ سارا کون ہے؟ یہ۔ اور جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھا کر جو آپس میں شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اس کا بھی یہ اصول ہے کہ اس کو بھی جن سے رجولیت استعمال نہیں کر سکتی، بلکہ کوئی بچہ 1 دن کا 1 سال کا بھی ہو، ماں کے پاس رو بھی رہو، اماں تو کہتی تھی آسمان سے تارے توڑ لاؤں گی، ایسی بھوکی ہے سارے خود کھا رہے مجھے تو دے، سارا خود ہڑپ کر جائے گی، اس کو نہیں دے گی، کہ بیویاں بڑے پردے والی تھیں۔ اور یہ بیویاں کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ پردے والی تھیں؟ ان کے تذکرے برملا ہوں، ان سے زیادہ پردے والے کون؟ جو حضرت علی سے کہتی ہے جب میں مروں میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، میرے کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔
اچھا جی، جو کام، اگلا اصول، جو کام نبی علیہ السلام یا کسی صحابی کے لیے خاص ہو، جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی صحابی کے لیے خاص ہو، اس کو ہر انسان کے لیے باعث ثواب اور باعث سعادت سمجھنا، یہ بھی بدعت ہے۔ جو کام نبی علیہ السلام یا کسی صحابی کے لیے خاص ہو، اس کو ہر انسان کے لیے باعث ثواب اور باعث سعادت سمجھنا، یہ بھی کیا ہے جی؟ میں نے مثال دی تھی، تہجد فرض ہے نبی پر، ہم بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض سمجھ کے نہیں۔ 11 نکاح خاص ہیں نبی کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کی ازواج دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ ساری خصوصیات ہیں اللہ کے نبی کے لیے۔ صحابہ کے لیے بعض چیزیں خاص، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 ماہ کی بکری اللہ پاک نے حلال کر دی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدمی، وہ صحابی جن کی ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام کر دی گئی۔ اب کوئی کہے کہ جی ان کی 2 تھی تو ہم بھی ایک آدمی گواہی دیں گے 2 کے قائم مقام۔ تو بعض چیزیں جو صحابی کے لیے خاص ہو جائیں یا کسی نبی کے لیے خاص ہو یا کسی صحابی کے لیے خاص ہو جائے، اس کو تمام انسانوں کے لیے باعث سعادت اور ثواب سمجھنا، یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ جیسے ایک مثال یہ کہ قبر پہ جو ٹہنی لگائی جاتی ہے، تو یہ قبر پہ ٹہنی لگانا یہ نبی کے لیے خاص ہے۔ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ منگو پیر میں جو بڑی بڑی مگرمچھیں مشہور ہے لوگوں میں کہ یہ بابا کی جوئیں تھیں، میں نے کہا جب بابا کی جوئیں اتنی بڑی تو سر کتنا بڑا ہوگا؟ جس کنگے سے ان کی اماں جوئیں نکالتی ہوگی وہ کنگا کتنا بڑا، پھر اماں کا ہاتھ کتنا بڑا؟ کچھ شرم کرو۔ الیاس قادری کی کتاب ہے رسائل عطاریہ، اس میں لکھا ہے پیران پیر کو ایک رات میں 40 بار احتلام ہوا، 40 بار۔ عجیب۔ پیران پیر نے کہا کہ میرا مرید اگر مشرق میں اس کا ناڑا کھلے گا تو میں مغرب سے باندھ سکتا ہوں۔ دسو جی، پیر اور ناڑے بننے سے رہ گئے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں ان کی بہت سی عبارات ہیں۔ الانسان فی القرآن میں ہے۔ ایک حضرت سے ملنے کے لیے جب گئے تو مسجد میں جب جائے ملاقات تو دیکھا وہ حضرت مسجد میں گدھی کے ساتھ مصروف تھے۔ مسجد میں ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، وہ بزرگ اپنا ذکر ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں تو ہی مسلمان ہے، تو ہی ہندو ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری سیکھو، پھر کوئی مقابلے میں تو کوئی ذرا سمجھ کے رکھنا، کھلونا سمجھ کے نہ توڑنا ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر کہنا کہ پلٹ کے دیکھو ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں۔ اگر تو اگر کار رکھتی ہے تو رکشہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ رکشے والے کے پیچھے یہ لکھا ہوتا ہے، ہم ہیں خاموش کہ بھرم نہ ہو عالم کا نظام۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت نہیں۔ دعا کرو، نیت کی ہے۔ جس طرح مولانا حق نواز جہنگی رحمہ اللہ نے شیعت کو پوری دنیا میں بدنام کیا اور وہ اب دفاع پر آئے، اس سے پہلے ان کی محنت سے پہلے یہ تھا کہ سنی دفاع پہ تھے، موضوع مناظرہ یہ ہوتا تھا ابو بکر مسلمان ہے یا نہیں، ابو بکر کے ایمان پہ بات ہوتی، عمر کے ایمان پہ بات ہوتی۔ یہ ہمیشہ سے مناظرہ بغداد دیکھیں یا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کے مناظرے دیکھیں یا اس سے پہلے کے عبدالستار تونسوی صاحب کے مناظرے دیکھیں تو اس میں موضوع مناظرہ یہی ہوتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی عبارات پیش کر 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 کے اتنا بدنام کر دیا کہ اب بجائے ہم دفاع کے وہ دفاع پہ آ گئے۔ اب موضوع مناظرہ یہ بن گیا ابو بکر کا ایمان پوچھنے والوں اپنا ایمان ثابت کرو، اب اپنے ایمان کے لالے پڑ گئے۔ تو دعا کرو، نام کی کچھ نسبت تو ہے، جس طرح ان کے لیے اللہ نے حق نواز کو قبول کیا ادھر رب نواز کو قبول کر دے، اور پھر ایسا کر دیں پوری دنیا میں کہ یہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو، دنیا کو حقیقت پتہ چلے، لوگوں کو کہتے ہیں گستاخ اور خود اپنی حالت دیکھو کیا ہے۔ اولیاء کی یہ شان ہے، بزرگوں کی یہ شان ہے، ادھر لوگوں کو کہتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے اور نعوذ باللہ پکڑ کے کہتے تو ہی ہندو ہے، تو ہی مسلمان ہے۔ دعا کریں ہماری سیڑھی آ جائے، اللہ پاک
قبولیت کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اچھا جی، تو یہ ٹہنی کی بات چلی تو وہاں سے بزرگوں کی بات چل گئی۔ ٹہنی گناہگار کی قبر پہ لگائی تھی نا، تو یہ جتنے اس کو قیاس کرتے ہوئے پھول ڈالتے ہیں بزرگوں کی قبر کو، تو پتہ چلا یہ بزرگوں کو نعوذ باللہ گناہگار مانتے ہیں اور ان کی قبر کو عذاب والا مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگلا اصول، کسی لفظ کے معنی اصطلاحی کو چھوڑ کر، معنی اصطلاحی یا معنی شرعی کو چھوڑ کر، کسی لفظ کے معنی اصطلاحی یا معنی شرعی کو چھوڑ کر معنی لغوی پر عمل کرنا، یہ بھی بدعت ہوتی ہے اور یہ بھی بدعت کے پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ کسی لفظ کے معنی اصطلاحی یا معنی شرعی کو چھوڑ کر اس لفظ کے معنی لغوی کو لے لینا، یہ بھی بدعت ہے۔ جیسے توحید-sunnah.com مثال کے طور پر صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ ہاں جی، دعا۔ صلاۃ دعا کے معنی میں۔ اب لیکن اصطلاحی طور پر، شرعی طور پہ صلاۃ کے معنی ایک مشروع کیے گئے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو، سجدے ہوں۔ اب اس اصطلاحی معنی کو چھوڑ کے کوئی لغوی معنی لے لے کہ معنی دعا ہے، لہذا ہم بھی دعا کریں گے، سے دعا۔ جس طرح ذکری فرقہ ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو نماز پڑھنے کی وجہ سبب ذکر ہے، تو نماز چھوڑ دو، بس ذکر ہی ذکر کرتے رہیں گے، ذکر ہی ذکر۔ حالانکہ مقصد یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، خدا کی یاد کے سوا اب کسی کی یاد نماز میں نہ آئے۔ جس طرح اور بھی بہت سی مثالیں آپ اس میں بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگلی دلیل، اگلی بدعت پہچاننے کا اصول کہ بدعت ہمیشہ باپ دادا کی تقلید کا نام ہوگی۔ اپنے بڑوں کی غیر شرعی رسومات، اپنے بڑوں کی غیر شرعی رسومات اور پیروی پر جم جانا، یہ بھی بدعت ہے۔ اور یہ آج کل ہوتا ہے، جب کسی کو سمجھاؤ اساں دے پیو دادے نہیں کر دے، اساں دے پیو دادے جاہل آسے، نہ جاہل تھوڑی ہے، پوری بخاری سند نال یاد آسی انہاں کا، ہون آتے جاہل ہے جڑا کلمہ بھی پڑھے تو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ، ایسے لوگ تو ہیں۔ باپ دادا کو سامنے لاتے ہیں، ہمارے باپ دادا یوں کرتے تھے۔ بھائی دیکھو، یہ مردوں کے اوپر جو 30-40 کے ٹیکس لگائے نہیں کرو، اصل نے پیو دادے کوئی جاہل آسے تو سن نویں مولوی آئے ہو، وہ اتنے بڑے بڑے لوگ آسے۔ تو باپ دادا کی تقلید بدعتی ہمیشہ بتلائے گا سامنے، اور یہی عمل مشرکین مکہ کا تھا۔ جب اللہ کے نبی ان کو کوئی بات کرتے تو کہتے ما وجدنا علیہ آبانا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا، لہذا ہم بھی نہیں کریں گے جو تم بتاتے ہو، یہ ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا۔ تابق النال بالنال، مشرکین مکہ اور دور حاضر کے مشرک اس طرح آپس میں ملتے ہیں۔ بہت سے بدعات اکثر ہیں ہی باپ دادا کی وجہ سے، جو وہ شروع کر چکے ہیں تو کر چکے اور آج تک نہیں۔ دوستو ناراض نہ ہونا، ہمارے سرحد کے علماء بڑے پختہ ہوتے ہیں علم کے اندر، لیکن چونکہ ادھر اتنی بدعات عام ہے کہ اس میں خود بھی مبتلا بعض دفعہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے عالم بنو کہ رد کرو، اور سنو جب کسی بات کا رد نہیں کر سکو، کسی وجہ سے ہمت نہیں ہے، اتنا تو کر لینا کہ اس کام میں خود شریک نہ ہونا کبھی۔ دوسروں کے لیے تو دلیل نہ بنے کہ جی فلاں مولوی صاحب بھی ادھر آیا تھا، خود تو شریک نہ ہو۔ لیکن خاندان میں جب کام شروع کرو گے مشکلات آ سکتی ہیں، تکلیفیں آ سکتی ہیں، لیکن یہ سمجھ لینا کہ ہر نیک کام کرنے کے اندر انبیاء کو بھی تکلیفیں آئی ہیں، اور جب ایک ارادے کے ساتھ چلیں گے اللہ پاک آپ کے جسم سے نکلنے والے فیض سے پوری دنیا کو جو ہے وہ استفادہ پہنچائیں گے۔ اور عالم کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس سے دنیا سے راب ہو، دنیا سے راب ہو۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ یہ دیکھو یہودیوں کے علماء کی قباحت بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں،
اور کہا کہ پتھر کو دیکھو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی بعض ایسے جن سے نہریں نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر ایسے جن سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ اس پتھروں کے اندر اللہ نے علماء کی قسمیں بیان کی ہیں کہ پہلے درجے کے علماء جن سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جس طرح پتھروں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ان نہروں کے گاؤں سیراب ہوتے ہیں، کریوں کے کریے سیراب ہوتے ہیں، بستیوں کی بستیاں اس نہروں سے سیراب ہوتی ہیں. تو کہا بعض علماء ایسے ہیں جن کے علم سے دنیا سیراب ہوتی ہے، جن کے فیض سے دنیا سیراب ہوتی ہے، اور بعض عالم وہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، صرف اپنے گاؤں والے سیراب ہوتے ہیں. تو ایسا عالم بھی ہوتا ہے جس سے صرف گاؤں والے علم کا استفادہ کرتے ہیں. اتنا تو کم از کم عالم کو ہونا چاہیے. اور کہا اگر نہر والا بھی نہیں بن سکتے، تھوڑا سا پانی بھی نہیں والا بن سکتے، تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. آخری درجے والا تو ہر ایک بن جائے کہ کم از کم اللہ کا خوف تو ہر ایک کے پاس ہو، اللہ کا خوف تو ہر ایک کے دل میں ہو. اور جب خوف خدا ہوگا، اصل میں جن علماء سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جن علماء کا نور اور فیض لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کے دل میں خود اتنا نور روحانیت ہوتی ہے، خود اتنا عمل ہوتا ہے کہ دنیا وہ نور لے لیتی ہے. اب جس کے دل میں خود نور ہے ہی نہیں، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ تو اس لیے ایک درد دل کے ساتھ کام کرو گے، دیکھو اللہ دنیا کو کیسا مسخر کرے گا. تو کیا ہو گیا جی؟ بڑوں کی غیر شرعی رسومات. بدعت کی ایک نشانی ہے کہ بدعت ہر دور میں تبدیل ہوگی، اس میں تبدیلی آئے گی. اور جب کبھی بھی کسی جگہ بدعت کا بیان کرو، دیکھو میں ساتھ ساتھ میں خطابت کے طریقے بھی جو تھوڑے سے تجربے سے حاصل ہوئے بتا رہا ہوں. ہمیں خود ضرورت ہے، لیکن جس سے ہمیں فائدہ ہو گیا وہ تو بتا سکتے ہیں. حاضر ناظر پہ بتایا کہ یوں بات کرو، علم غیب پہ بتایا کہ کبھی بیان ہو تو یوں ہو، مناظرہ ہو تو یوں ہو. بدعت پہ جب بات ہو تو پہلے تعریف اور اس میں اس کی وضاحت کہ نئی چیز جو دین سمجھ کے کیا جائے. ایسا نہ ہو پیچھے سے سارے پانی پھیر دے کہ یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ چیزیں بھی نہیں تھی، وہ سوچنے لگ جائے ہاں یار ہمارا مولوی تو ہمیں بیوقوف بنا گیا. تو جب بدعت کی بات اگر کبھی کریں تو بدعت کی پہچان کے اندر یہ دلیل ضرور دیں کہ بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ کہ بدعت ہر دور میں تبدیل ہوگی اور سنت ایک ہی حالت پہ رہتی ہے. کیوں؟ دیکھو سنت دین ہے. سنت کیا ہے؟ دین. تو لہذا دین کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ تو اس لیے سنت قیامت تک محفوظ رہے گی، اس میں جدت نہیں آتی، تبدیلی نہیں آتی. بدعت چونکہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے تو ان کے ذہن، ان کی سوچیں حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اس طریقے سے وہ اپنے اس عمل کو بھی بدلتے رہتے ہیں. ہر دور میں تبدیل ہوگی. اور یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ بدعتیوں کی جو بھی بدعت دیکھیں آپ کو نظر آئے گی کہ ہر دور میں تبدیل ہوگی اور ہمیشہ اس میں جدت آتی رہے گی، ہمیشہ جدت آتی رہے گی. تبدیل کیسے ہوئی؟ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام ہوتے تھے، اب بعد میں بھی ہو گئے. بہت سی مساجد میں اقامت سے پہلے بھی ہو گئے. پتہ ہے آپ کو؟ اذان شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ بھی اذان یہیں سے شروع کریں گے، حالانکہ اعوذ باللہ خاص ہے قرآن کے لیے، اور یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اذان صلاۃ کے لیے. ادھر سے بسم اللہ پڑھو. ایک مولوی صاحب نے کسی جگہ کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو بزرگوں یہ بات نہیں. دوسرے نے کہا مولوی صاحب بسم اللہ تو چل جائے گی لیکن اعوذ باللہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، یہاں کیوں پڑھا؟ قرآن تو پڑھا نہیں آپ نے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تو قرآن میں ہے نا، یہ اس کے لیے پڑھا ہے میں نے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اچھا یہ تبدیلی ہوئی. اب نئی تبدیلی کیا آئی ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی کیونکہ اب تھوڑی بہت تو چل گئی. کیا؟ اذان ہوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. صلاۃ ہوئی، اس کے بعد حضرات اذان کا احترام کریں، توجہ فرمائیں، اذان کا جواب دیں اور ثواب دارین حاصل کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان ختم ہوئی،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ. اب یہ چیزیں بھی شروع ہو گئیں. ابھی نہیں ہے تو اثر میں دیکھ لینا, یہاں سے آواز آئے گی. یہ سبزی منڈی کیونکہ قریب ہے تو یہاں تک تو پہنچ گئی ہے بدعت, اور رنگی ٹاؤن میں بھی نہیں پہنچی. منڈی بڑی سلو چل رہی ہے, اس میں بیٹھ کے ذرا چلتے چلتے دیر لگے گی. پہنچ چکی ہو رنگی ٹاؤن میں. جو بدعت بھی لے لو, ہر دور میں تبدیل بھی ہوگی, اس میں جدت بھی. ربیع الاول کو جلوس لے لو کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو صرف پہلے بیٹھ کے نبی علیہ السلام کا یہ لوگ تذکرہ کرتے. پھر ان کا گھر پہ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا, چنونے لڑ دیں باہر جلو. پھر باہر آ گئے, باہر روڈوں پہ ناچنے لگے, کہا اس میں بھی مزہ نہیں ہے, جلوس نکالو. جلوس شروع ہوا, یار تھک جاتے ہیں, گھوڑے بھی لاؤ اونٹ بھی لاؤ. اونٹ بھی آئے گھوڑے بھی آئے, تبدیلیاں آتی رہیں. اور جو خرافات ربیع الاول میں ہوتی ہیں, خدا کی قسم یہود و نصارہ دیکھیں تو وہ کہیں ہم ایسا نہیں کرتے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ بے پردگی, یہ رزق کی بے حرمتی. اونٹ گاڑی جا رہی ہے, جلوس کے شرکا پر پھینکتے ہیں دال کی تھیلی, شیر مال, کیلا. پھینک ادھر رہے ہوتے ہیں, دیکھ ادھر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دونوں طرف دیکھنے والیاں بھی تو آئی ہوتی ہیں نا, نہیں آئی ہوتی. نمازیں غائب, روٹیاں پھینکی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کریم الخبزہ, روٹی کی عزت کیا کرو. یہ نبی کا نام لے کے ہو رہا ہے. بیت اللہ کے ماڈل بنائیں گے, ماڈل بنانے کے بعد پھر توڑ بھی دیتے ہیں. بیت اللہ کو کون توڑنے کے لیے آیا تھا؟ یہ نسل ہی ہوئے. تو یہ ساری خرافات ہوتی ہے. تو ربیع الاول کے جلوسوں میں کتنی تبدیلیاں آ گئیں. پہلے قبر پہ آذان دی جاتی تھی مردے کو دفنانے کے بعد. اب آذان کے بعد جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا. بہت سی مثالیں, اس پہ 10 مثالوں سے زیادہ, 20 سے بھی زیادہ مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہر دور میں تبدیل بھی, اس میں جدت بھی آئی. پہلے کتھئی پھر ہری. اور بدعت کی ایک پہچان یہ کتنے ہو گئے؟ نویں یہ کہ بدعت کی پہچان یہ بڑی, یہ اچھا یہ 2 پہچانیں ہر جگہ پہ بیان کرو, باقی کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے, لیکن یہ 2 آپ کو بہت فائدہ دیں گے. ایک تو یہ جو ابھی بتائی, دوسری یہ کہ بدعت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک عمل ایک جگہ پر ایک طریقے سے ہو رہا ہوگا. ایک عمل ایک جگہ پر ایک طریقے سے ہو رہا ہوگا, وہی عمل دوسری جگہ پر دوسرے طریقے سے ہو رہا ہوگا. وہی عمل تیسری جگہ پر تیسرے طریقے سے ہو رہا ہوگا. سنت چونکہ دین ہے تو ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے. بدعت یہ کہ ایک عمل ایک جگہ ایک طریقے سے ہو رہا ہوگا, وہی عمل دوسری جگہ دوسرے طریقے سے ہو رہا ہوگا. مثال یوں دی جاتی ہے, جیسے اذان سے پہلے اگر جو یہ پڑھتے ہیں یہ صیغے مشروع ہوتے, ثابت ہوتے, تو پھر ایک ہی طریقے کے ہوتے نا. لیکن کیا ایک محلے میں 2 مسجدیں 3 مسجدیں بدعتیوں کی, تو پہلی اذان ہوگی اس میں ہوگا صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ,